ناظرین، دنیا کے تمام مذاہب بالخصوص دین اسلام اور سائنس اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی آمد سے قبل بھی مختلف خصوصیات کی حامل بیشتر مخلوقات موجود تھیں۔ قدیم یونانیوں اور دیگر قدیم مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس دنیا میں انسان کی آمد سے قبل ٹائٹنز رہا کرتے تھے، جو کہ کسی اور سیارے سے یہاں آئے تھے اور اس دنیا پر حکمرانی کرتے تھے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کرۂ ارض پر حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے قبل جنات آباد تھے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات کی آمد سے قبل بھی اس دنیا پر کچھ غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا تھا؟ ناظرین، بیشتر اسلامک اسکالرز اور محققین نے اپنی تحریروں میں حضرت آدم علیہ السلام اور جنات کی آمد سے قبل اس روئے زمین پر موجود مختلف مخلوقات کی تعداد 27 یا 28 بتائی ہے، جن میں سے 2 مخلوقات ہن اور بن کا ذکر ہمیں اکثر روایات بشمول اسرائیلی روایات میں ملتا ہے۔ امام ابن کثیر کے مطابق ہنون اور بنون شریر بلائیں تھیں جو کہ جنات سے مشابہت رکھتی تھیں، مگر جب یہ دونوں مخلوقات زمین پر بے پناہ فساد برپا کرنے کی مرتکب ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جنات کو مسلط کر دیا، جنہوں نے ان ہنون و بنون کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ زمین پر خود اپنی بستیاں بنا لیں۔ یہ دونوں مخلوقات جنات سے قبل اس زمین پر آباد تھیں۔ کچھ روایات کے مطابق ہنون و بنون اور جنات تینوں مخلوقات ہی ایک وقت پر اس دنیا میں موجود تھیں، اور جب انہوں نے زمین پر قتل و غارت اور فسادات کا بازار گرم کیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک فوج زمین پر بھیجی تاکہ ان مخلوقات کا بندوبست کیا جائے۔ فرشتوں کی اس فوج کے درمیان عزازیل بھی تھا، جسے آج ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ فرشتوں کی فوج جب شریر مخلوقات سے جنگ کرنے کے لیے زمین پر نازل ہوئی تو بن مخلوق اور جنات نے فرشتوں کے خلاف اتحاد کر لیا، اور اسی طرح ہن مخلوق فرشتوں سے جا ملی اور فرشتوں کے ساتھ مل کر بنون اور جنات کے خلاف جنگ کی۔ روایات کے مطابق فرشتوں نے کئی شریر جنات اور بنون کو قتل کیا اور باقی رہ جانے والی مخلوق کو ایک جزیرے کی طرف دھکیل دیا۔ چند محققین کے مطابق اس دوران بن مخلوق کو مکمل طور پر فرشتوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ وہیں چند اسکالرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہن اور بن نامی مخلوقات جنات کے ہاتھوں اپنی شکست ہو جانے پر زمین کو چھوڑ کر کسی اور سیارے پر منتقل ہو گئی تھیں، جبکہ چند علماء کے نزدیک ہن اور بن نامی مخلوقات آج بھی سانپ اور کتوں کی شکل میں اس دنیا میں موجود ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ماڈرن سائنس ہمیں ایلینز کی موجودگی کے شواہد بتاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہم وقتاً فوقتاً UFOs یا اڑن تشتریوں کی تصاویر بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر واقعی ایسے ایلینز موجود ہیں اور وہ اس دنیا سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ یہ ہنون اور بنون نامی مخلوقات ہی ہوں اور ایک مرتبہ پھر سے اس زمین پر آباد ہونے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ علامہ شہاب الدین اپنی کتاب المستطرف میں تحریر کرتے ہیں کہ انسان اور جنات سے قبل اس دنیا میں 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں۔ ان میں کچھ مخلوقات کے پر تھے اور ان کی زبان بانسری کی مانند تھی۔ بعض مخلوقات کے 2 سر تھے اور بعض مخلوقات 2 جسموں کی مالک تھیں۔ ان میں سے کچھ انسانوں کی مانند تھے لیکن ان کی کئی ٹانگیں تھیں، کچھ کے ناخن خنجروں کی مانند تھے اور ان کے لمبے لمبے کان تھے۔ علامہ مسعودی اپنی کتاب تاریخ المسعودی میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد سے قبل یہاں 28 قسم کی مخلوقات موجود تھیں، لیکن ان مخلوقات کی آپس میں شادیوں کے نتیجے میں ان مخلوقات سے مزید 120 نئی مخلوقات نے جنم لیا، جبکہ بعض مورخین کے نزدیک یاجوج اور ماجوج بھی انہی سابقہ مخلوقات میں سے 2 مخلوقات ہیں جنہیں بادشاہ ذوالقرنین نے ایک دیوار کی تعمیر کے ذریعے کسی مقام پر قید کر رکھا ہے، اور قرب قیامت یہ مخلوقات اللہ کے حکم سے اس دنیا میں خروج کریں گی اور دنیا میں تباہی و بربادی کا باعث بنیں گی۔ ناظرین، ہم نے آپ کو جنات سے پہلے کی مخلوقات کے اس دنیا میں وجود کے حوالے سے مختلف علماء کرام اور محققین کا نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ بہرحال ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ کس محقق کی بات حقیقت کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ صرف اللہ رب العزت ہی ہے جو اس کائنات کے رازوں سے بخوبی واقف ہے۔